السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ دعویٰ سلفیہ کی جانب سے اس نئے کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے رمضان کے احکام و مسائل، ان میں کیے جانے والے اعمال، اور اسی طرح رمضان کو کس طرح گزارا جائے۔ اس اہم موضوع کے تحت ناظرین اکرام یہ کورس شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مقصد میں ہمیں کامیاب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سب کو ان امور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سیکھیں گے اس سے۔ ناظرین اکرام، ہمارا جو یہ کورس ہے اس کا موضوع آپ نے سنا، رمضان ہے، رمضان سے متعلقہ امور ہیں۔ ناظرین اکرام، رمضان کیا ہے؟ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں یہ ایک مہینہ ہے رمضان کا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص فضیلت، خاص خصوصیت عطا کی ہے۔ وہ فضیلت اور خصوصیت یہ ہے ناظرین اکرام کہ اسی ایک مہینے میں انسان اسلام کے ایک رکن کو پورا کرتا ہے، اور وہ رکن روزہ ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن رمضان کے روزے ہیں۔ یہ روزے نہیں، رمضان کے روزے، یعنی ایک مہینے کو خاص کیا گیا ہے اس رکن کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ رکن ناظرین اکرام اسی ماہ مبارک میں مکمل ہوتا ہے، رمضان میں مکمل ہوتا ہے۔ رمضان ایک بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا انتظار ہر مومن کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین مہمان ہے جو مہمان ہماری زندگیوں میں آتا ہے، جس کے آنے سے ہم سب خوش ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر عجیب و غریب خوشی داخل ہو جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان تک ہم پہنچ گئے۔ اور یقیناً یہ ایمان کی علامت ہے کہ مومن رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا شوق دل میں رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، رمضان کے وہ دن اور راتوں کا انتظار کرتا ہے، رمضان کے آنے پر خوش ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ دل میں ایمان کی نشانی ہے ناظرین اکرام، کیونکہ یہ عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، اللہ کا فریضہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو سب سے پہلے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ایک مومن کو رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، اس موضوع پر ہم مختصر گفتگو کریں گے۔ ناظرین اکرام، استقبال کیا ہے؟ استقبال کہتے ہیں کہ کسی کے آنے سے پہلے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، اور جب وہ آ جائے کس حال میں ہمیں ان سے ملنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کیسے استقبال کیا جاتا ہے؟ اس کے آنے سے پہلے گھر میں تیاری کی جاتی ہے، کھانے کی تیاری کی جاتی ہے، رہنے کی تیاری کی جاتی ہے، اور گھر کو خوبصورت مزین کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب مہمان دروازے کے قریب آ جاتے ہیں تو پھر خوشی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ انسان پرجوش ہو کر کے انہیں ملتا ہے اور اندر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ استقبال ہے۔ استقبال سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت آپ کے دل میں ہے۔ ہر ایک کا استقبال نہیں کیا جاتا ناظرین اکرام۔ جب استقبال آپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے، اونچا مقام ہے، اس لیے آپ اس کی تیاری پہلے سے کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور جیسے آپ کے پاس وہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ مہمان آ گئے، آپ خوشی کے ساتھ انہیں اندر لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسی طرح مومن کو چاہیے، یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور نہ جانے انسان کو وہ مہینہ زندگی میں کتنی مرتبہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت رمضان کا مہینہ پا لینا بہت بڑی بات ہے۔ اس مہینے کا وہ استقبال کرے، اس کی تیاری کرے، اور اسے بڑی ہی خوشی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس رمضان کے مہینے میں داخل ہو۔ ناظرین اکرام، اہل علم نے رمضان کے استقبال سے متعلق بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں۔ میں آپ کے سامنے شیخ عبدالرزاق البدر
حفظہ اللہ نے استقبال و شہر رمضان کے رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے اس سے متعلق چند امور شیخ نے ذکر کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے شیخ حفظہ اللہ نے ذکر کیا کہ رمضان کا استقبال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ جب آتا تو آپ خوش ہو جاتے تھے، اور آپ کی خوشی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے، اور آپ خوشخبری دینے کے ساتھ رمضان کی خوبیوں کو، خصوصیتوں کو، رمضان کی اہمیت کو صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے۔ سب سے پہلے شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے بات کی، کیا دلیل ہے اس کی ناظرین اکرام؟ اس بات کی دلیل ہے وہ مشہور حدیث جو حدیث کے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے صحیح الترغیب میں، اور اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، اور سنن نسائی کے اندر یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا آپ کہتے اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ بہت مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، اس میں اللہ آسمان کے دروازوں کو کھولتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیا کرتے تھے ناظرین اکرام، اور یہ خوشخبری کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو یہ بتاتے کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت سنن نسائی حدیث نمبر 2106 اور مسند احمد 7148 کے اندر ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری دیتے اور آپ اس کی خوبیوں کو، خصوصیتوں کو بتاتے تھے۔ ناظرین اکرام دیکھیے، حدیث پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی خوشخبری بھی دی، اور رمضان کے آپ نے خصوصیتیں بیان کی۔ کیا خصوصیت اللہ کے نبی نے بیان کی علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہ کے نبی نے خصوصیت بیان کی، ایک تو آپ نے کہا کہ رمضان کے روز اللہ نے فرض کیے، دوسرا آپ نے کہا اس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تیسرا آپ نے کہا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور چوتھا آپ نے کہا اللہ کے نبی نے وَتُغَلَّقُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ کہ سرکش شیطانوں کو اس مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اور آپ نے کہا وَفِيهِ لَيْلَةٌ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا وہ محروم ہے۔ اللہ کے نبی نے 5 خوبیاں بیان کی، رمضان مبارک کی بابرکت ان ساعتوں کی 5 خوبیاں، 5 خصوصیتیں پیارے رسول نے بیان کی، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ناظرین اکرام ان خصوصیتوں پہ آپ غور کریں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، جس طرح زمین پر اہل ایمان اس رمضان کا استقبال کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاتے ہیں، آسمان میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جہنم کے دروازے کھلے رہتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آتا اللہ اسے بند کر دیتا ہے۔ جنت کے دروازے بند رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی جنت جب رمضان آتا جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور سرکش شیاطین سال بھر گھومتے ہیں، لیکن رمضان آتا ہے تو انہیں جکڑ کے قید کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام آپ سوچئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے تو یہ رمضان کتنا اہم مہینہ ہے، کس قدر بابرکت مہینہ ہے، کس قدر عظیم مہینہ ہے۔ آسمان میں یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو پھر مومن کو چاہیے اپنی زندگی کے اندر بھی تبدیلی کرے اس رمضان کے ذریعے سے۔ سب سے پہلے شیخ عبدالرزاق البدر کہتے ہیں کہ رمضان کا استقبال پیارے رسول فرماتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ صحابہ کو خوشخبری دیتے اور رمضان کی خوبیاں اور رمضان کی خصوصیتوں کو بتاتے تھے۔ ناظرین اکرام شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ آگے کہتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی پھولوں کے ساتھ اس کا استقبال کرے یا میوزک اور موسیقی بجا کر اس کا استقبال کرے، اور نہ ہی میدانوں میں جمع ہو کر اس کا استقبال کرے، بلکہ کہتے ہیں اس کا استقبال کرنے کا طریقہ یہ ہے ناظرین اکرام سب سے پہلے مومن کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، رمضان کے آنے سے پہلے توبہ کر لے، کیونکہ استقبال کا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس اطاعت اور فرم برداری کے موسم میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے، نافرمانی کے کاموں سے دور ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب توبہ کریں۔ آپ سب جانتے ہیں ناظرین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، آپ نے کہا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے،
اس کے اندر غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، کمزوریاں ہیں، کوئی اس سے پاک نہیں ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2499 کہ ہر ایک کے اندر کمی ہے، لیکن آگے آپ نے کہا خیر الخطائین، سب سے بہتر ان میں سے کون ہے؟ آپ نے کہا توابون، جو کہ توبہ کر لیں، جو کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، آدم کا ہر بیٹا خطا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام جو ہمارے والد ہیں، جن سے پوری انسانیت چل پڑی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی۔ جنت میں انہیں درخت سے روکا گیا تھا، اس کے قریب گئے اور اس کا پھل کھا لیا، لیکن کیا اس خطا پر وہ باقی رہے؟ نہیں، انہوں نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد اس مقام کو پا لیا جو مقام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتوں کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام کے حقدار ہو گئے۔ خطا ہوئی لیکن توبہ انہوں نے کر لیا۔ ابن آدم کے بیٹے بھی غلطی کریں گے، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، ابن آدم جو آدم کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، ہم سب میں غلطی ہے، گناہ ہے، لیکن ہمیں اپنے والد کے طریقے پر، حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر اپنی غلطی پہ ڈٹنا نہیں ہے، بلکہ توبہ کر لینا ہے، رجوع کرنا ہے۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مومن رمضان کا استقبال کرے سچی توبہ کے ساتھ میں، اس توبہ کے ساتھ جس توبہ کے اندر انسان اس کے شروط کو پورا کرے، شرمندگی بھی ہو، افسوس بھی ہو، گناہ کو چھوڑ دے، کسی کا حق لیا ہے تو واپس کر دے۔ یہ ایک بڑا قیمتی بہت ہی عمدہ طریقہ ہے ناظرین اکرام استقبال کا، کہ انسان گناہ سے پاک ہو جائے، دور ہو جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہاں تک فرمایا کہ وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پالے، رمضان کا مہینہ اس کو مل جائے، رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد بھی اگر اس کا یہ معاملہ ہو جو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3545، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، دخل علیہ رمضان، جس پر رمضان داخل ہوا، ثم انسلخ، اور رمضان نکل بھی گیا، قبل ان یغفر له، لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی، مغفرت کے بغیر اس کا رمضان نکل گیا، مغفرت ہی نہیں ہو سکی، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ افسوس کی بات ہے، کیونکہ رمضان تو مغفرت کا مہینہ ہے، یعنی رمضان کے آنے کے مقاصد میں سے بڑا مقصد مغفرت ہے۔ شیخ عبدالرزاق البدر کہتے ہیں کتنا اچھا ہوگا کہ آپ رمضان سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ اب ہمیں رمضان میں مغفرت چاہیے، اللہ کی معافی چاہیے، جہنم سے آزادی چاہیے، تو رمضان کی شروع ہونے سے پہلے ہی ہم توبہ کر لیں، رجوع کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ رکھا ہے مغفرت کے لیے۔ یہ سب سے پہلا طریقہ ہے جو شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام دوسرا طریقہ جس سے رمضان کا استقبال کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ مومن سچے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اسے پکارے کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا، اور رمضان کو مجھے اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے، کیونکہ اگر اللہ مدد نہ کرے ایک نیکی بھی انسان نہیں کر سکتا، اگر اللہ مدد نہ کرے گناہ بھی انسان نہیں چھوڑ سکتا۔ شیخ عبدالرزاق البدر کہتے رمضان کا استقبال کیجئے اللہ سے دعا کر کے، اخلاص کے ساتھ، مخلص ہو کر کے، کہ اللہ عبادت کو جیسے تو چاہتا ہے اس طریقے پہ ہم رمضان میں کر پائیں، اس میں ہماری مدد فرما۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رمضان میں خیر اس نے رکھا ہے وہ خیر ہم کو مل جائے، وہ مغفرت ہم کو مل جائے، وہ رحمت ہم کو مل جائے، وہ جہنم سے نجات ہم کو مل جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کیجیے، اور سب سے اہم دعا شیخ عبدالرزاق البدر کہتے ہیں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رمضان کے روزے کو آسان کرے اس کے لیے، اور رمضان میں تراویح کی نماز اس کے لیے آسان ہو، مدد ہو، رمضان کے روزے میں مدد ہو، قیام کرنے میں بھی آسانی ہو، اور جو فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں بھی مل جائیں۔ اللہ سے سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مومن کو دعا کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام یہ دعا کرنا بتاتا ہے کہ واقعتاً آپ اور ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، اور واقعتاً سچے دل سے ہم چاہ رہے ہیں کہ رمضان میں ہم کامیاب ہوں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں ہمیں چاہیے ہم اللہ سے مخلص ہو کر کے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان میں ہماری مدد فرما نیکی کے کاموں میں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام تیسرا طریقہ جس سے رمضان کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے ناظرین اکرام، شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں وہ یہ ہے
کہ مومن رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی خوبیوں کو، رمضان کی خصوصیتوں کو، رمضان کی فضیلتوں کو، رمضان کی برکتوں کو، رمضان کے مقام کو، رمضان کے احکام کو جان لے، سیکھ لے، تاکہ آنے سے پہلے اس کے دل کے اندر اہمیت جاگ جائے اور عبادت کا طریقہ سیکھ لے کہ صحیح معنوں میں روزہ وہ رکھ سکے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت بڑا اہم طریقہ ہے جس کے ذریعے سے رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال ہو سکتا ہے کہ اس کی اہمیت کو جان لیجئے۔ رمضان کے جانے کے بعد افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی خوبیوں کو، رمضان کی خصوصیتوں کو، رمضان کے احکام کو ہم سیکھ لیں، جان لیں، تاکہ بصیرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ آئے گا، اس کے احکام کا ہمیں علم ہو، خوبیوں کا ہمیں علم ہو۔ اسی کی پیش نظر ناظرین اکرام یہ ہمارا کورس بھی رکھا گیا ہے تاکہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہم رمضان کی خوبیوں کو، خصوصیتوں کو، رمضان کی فضیلتوں کو، احکام کو جان سکیں۔ ناظرین اکرام، اس کورس میں شریک ہونے کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان امور کو جان کر صحیح معنوں میں سچے دل کے ساتھ مخلص ہو کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت رمضان کو صحیح طور پر ہم گزار سکیں۔ یہ ہمارا مقصود ہو، کیونکہ اس سے رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا طریقہ ہے ناظرین اکرام رمضان کے استقبال کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ شیخ عبدالرزاق البدر کہتے ہیں حفظہ اللہ، رمضان کا استقبال کیجئے اپنے نفس سے مجاہدہ کر کے، اپنے دل کی اصلاح کر کے، اسے کینے سے، بغض سے، عداوت سے، حسد سے، دشمنی سے، کینے کپٹ سے پاک کیجیے اور دل کو صاف کیجیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں مومن کو اپنے دل میں اللہ کی محبت بٹھانی ہے، اللہ کی تعظیم بٹھانی ہے، رسول کی محبت بٹھانی ہے۔ اس دل کو صاف کیجیے تاکہ جب رمضان آئے اس دل کے اندر قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اس کی تعظیم یہ دل میں بیٹھ سکے، ایمان راسخ ہو سکے۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے یہ بہت اہم موقع ہے رمضان کہ جس میں ہم اپنے دلوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہم درست کر سکتے ہیں۔ یہ چوتھی چیز ہے جو شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آخر میں شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ان دخول رمضان فرصت مبارکہ، کہتے رمضان کا ہمارے اوپر داخل ہونا بہت مبارک گھڑی ہے، بہت مبارک موقع ہے۔ لتصفیت النفوس، کہ ہم اپنے نفسوں کو پاک کر لیں، وتنقیت القلوب، اور دلوں کو ہم درست کر لیں، واجتماع الکلمہ، اپنے ہم سب جڑ کر کے، مل کر کے، متحد ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر جمع ہو جائیں، وَبِأَنْ يَقْبِلَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعَهُمْ مطیعین للہ، کہ سارے مسلمان آگے بڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اس کی اطاعت کرنے کے لیے، اور مقبلین علی عبادتہ، اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے، اور مبتعدین عن کل ما یسخطہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی اس سے دور ہو کر کے، یعنی اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے ناظرین اکرام کہ ہم سب مل کر کے اپنے دلوں کو، نفسوں کو پاک کر کے ہم آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے، امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المعارف میں ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین ان کی یہاں رمضان کی ایسی اہمیت تھی، ایسا مقام تھا رمضان کا، اس قدر وہ اس کی عظمتوں سے واقف تھے کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہی وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو تو رمضان تک پہنچا دے اور سلامتی کے ساتھ پہنچا، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے۔ 6 مہینے پہلے سے اللہ سے دعا کرتے تھے ناظرین اکرام، اور پھر جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا، رمضان کے بعد 6 مہینے تک وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ جو کچھ ہم نے اس میں عمل صالح کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، اسے قبول فرما۔ ناظرین اکرام، سلف کے یہاں اس کا اہتمام تھا، کیونکہ وہ رمضان کی فضیلتوں کو، مقام کو، عظمت کو سمجھتے تھے، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ آئیے رمضان کی کچھ فضیلتیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے ناظرین اکرام کہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ قرآن مجید
جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ کے سچے اور برحق نبی ہونے کی دلیل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں اور کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گفتگو ہے، جو ہمارے پاس مخلوق کے پاس موجود ہے، اس قرآن مجید، جس قرآن مجید سے اس امت کی سعادت ہے، اس امت کی ترقی اور عزت ہے، اس قرآن مجید کو جس کا ایک ایک حرف پر انسان کو 10 نیکی دی جاتی ہے، اس قرآن مجید پر جس قرآن میں ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے، اس قرآن مجید کو، جس قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر خیر کو ہمارے لیے جمع کیا ہے، اس کا نزول اسی بابرکت مہینے میں ہوا ہے۔ قرآن کریم جو خود بابرکت ہے اور اس کا نزول ہوا ہے ناظرین اکرام رمضان میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی واضح نشانیاں، والفرقان، اور حق و باطل میں تفریق کا ذریعہ بنا کر۔ رمضان یہ وہ مہینہ ہے ناظرین کہ اللہ نے جس کا انتخاب کیا اس عظیم الشان کلام کو نازل کرنے کے لیے، حتیٰ کہ وہ آیت کریمہ جو ہم سب پڑھتے ہیں سورۃ القدر کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں جو کہ رمضان میں ہے، ہم نے نازل کیا ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے مبارک رات میں۔ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، یہ ماہ قرآن ہے، اس کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق اور ربط اور رشتہ ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے جس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں نقل کیا ہے، 1509، واثلہ بن اسقع کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابراہیم کے صحیفے ہیں، صحف ابراہیم، اللہ نے اس صحیفہ ابراہیم کو رمضان کی پہلی رات میں نازل کیا ہے، اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کو اللہ نے رمضان کی 6ٹھی رات میں نازل کیا ہے، اور انجیل کو 16ویں رات میں نازل کیا ہے، زبور کو 18ویں رات میں نازل کیا ہے، اور قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 24ویں رات کو نازل کیا ہے۔ یعنی صرف یہ قرآن نہیں بلکہ دیگر آسمانی کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کی ہے۔ یہ اس قدر عظیم اور مبارک ہے کہ صحف ابراہیم اور تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن 5 کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا کہ ان سب کا نزول بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے، رمضان میں ہوا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا آپ قرآن سے جڑ جاتے تھے اور قرآن کا ایسا عظیم مدارسہ کرتے کہ پورے سال میں اس طرح سے وہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آگے احادیث میں آئے گا، تفصیل میں آئے گا، رمضان کے اعمال کا جب تذکرہ آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں کس قدر گہرا تعلق قرآن سے ہو جاتا تھا ناظرین اکرام، کیونکہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان کی خوبیاں، رمضان کے فضائل میں سے وہ مشہور حدیث ہے جس کا تذکرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، جس میں پیر رسول نے ایک ساتھ رمضان کی کئی فضیلتوں کو بیان کیا، اس کی اہمیت کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جیسا کہ مشہور اور معروف روایت ہے، جس روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیل بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1898 اور 1899، اور اسی طرح صحیح مسلم 1079، اس کی تفصیل کو اگر دیکھا جائے ایک ساتھ کئی خوبیاں اللہ کے نبی نے رمضان کی فضیلتیں بیان کی۔ آپ نے کہا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، سرکش شیطانوں کو اور جنات کو قید کیا جاتا ہے، غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منہا باب، کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے جہنم کا۔ اور تیسرا آپ نے کہا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، اور ایک دروازہ بھی جنت کا بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا ینادی منادن، پکارنے والا پکارتا ہے، جو صرف اس رمضان کی خاص ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل،
اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ جا، آگے بڑھ جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا۔ اور آپ نے آگے اور اہم فضیلت بیان کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رمضان میں جہنم سے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ کتنے اور کب؟ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات رمضان کی مغفرت کی رات ہے، ہر رات مغفرت کی، ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے نہ جانے کتنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ کتنی فضیلتیں ایک ساتھ اللہ کے نبی نے بیان کی۔ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح پکارنے والا پکارتا ہے اے نیکی میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھ جا، اور پیچھے ہٹنے والے گناہ میں آگے بڑھنے والے وہ تو گناہ کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جا، اور نیکی کے چاہنے والے نیکی میں تو آگے بڑھ جا۔ رمضان کی اتنی ساری فضیلتوں کو اللہ کے نبی نے ایک ساتھ مستقل ذکر کیا۔ یہ 5 فضیلتیں، اور چھٹی خاص فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی رمضان کی بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح رمضان کی ایک اہم فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں گناہوں سے لوگوں کو پاک کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کیا انعام رکھا گیا ہے روزے پر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 38، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 860، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ آپ نے کہا جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، اور دوسرا کہا احتساباً، اجر و ثواب کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اسے بوجھ سمجھ کر نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ رکھتا ہے اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ رمضان کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں، 30 یا 29 روزے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان روزوں کو جو کہ فجر سے لے کر کے مغرب تک رکھنے ہوتے ہیں، اگر ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان کا مطلب کیا ہے ناظرین اکرام، کہ تصدیق کرتے ہوئے، سچا جانتے ہوئے، اور اسے فرض سمجھتے ہوئے انسان اگر روزہ رکھ لے رمضان کا، یہ اس کی پچھلے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی خوبیوں فضیلتوں میں ایک بڑی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ وہ فضیلت یہ ہے ناظرین اکرام کہ رمضان میں انسان کا عمل اور انسان کا درجہ بہت اونچا ہو جاتا ہے، جو نیک ہو، جو عمل صالح کرے۔ خاص طور پر رمضان کی فضیلت کا ہمیں علم ہوتا ہے جب انسان یہ فضیلت جان لیتا ہے کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کر لے، رمضان میں عمرہ کرنے والے کو کتنا بڑا اجر دیا گیا ہے۔ عمرہ تو عمرہ ہے، وہ کبھی بھی کرے، اس کی فضیلتیں ہیں، لیکن رمضان میں کرنے سے کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مشہور حدیث ہے، جس جو صحیح بخاری حدیث نمبر 1782، صحیح مسلم 1256، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاریہ صحابیہ سے پوچھا، جن کا نام ام سنان تھا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے کہ تم ہمارے ساتھ حج میں نہیں تھیں؟ چونکہ حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ صحابہ صحابیات سب تھے، تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں تھیں؟ کہا اللہ کے نبی، ہمارا یہ معاملہ تھا کہ ہمارے پاس 2 ہی جانور ہیں، 2 ہی جانور ہیں، اور میرے شوہر اور میرے بیٹے ایک میں بیٹھ کر کے چلے گئے اور ایک اس قابل نہیں۔ اللہ کے نبی اس وجہ سے میں عمرہ نہیں کر سکی، حج نہیں کر سکی آپ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابیہ سے کہا، چونکہ وہ حج نہیں کر سکی، اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ، آپ نے ام سنان سے کہا جو انصاریہ صحابیہ ہیں، آپ نے کہا جب رمضان کا مہینہ آئے فَاعْتَمِرِي، تو تم رمضان میں عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ، آپ نے کہا کیونکہ بے شک رمضان میں عمرہ کرنا تعدل حجتاً،
وہ حج کے برابر ہے، اور ایک لفظ میں آپ نے کہا حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ ناظرین کرام سبحان اللہ، آپ اندازہ کیجئے رسول کے ساتھ حج کرنے کے برابر، یا ویسے حج ہی کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ رمضان میں اگر کوئی عمرہ کر لے، آپ سوچیے کیسا عمل کا وزن بڑھ گیا۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ اس رمضان میں جو عمرہ ہے وہ رسول کے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر رکھتا۔ ناظرین کرام، یہ رمضان کی بڑی اہم فضیلت ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، رمضان میں روزے کے ساتھ ایک اہم عبادت جو کی جاتی ہے وہ ہے قیام اللیل، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز۔ یہ سب ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں، تہجد اور تراویح الگ الگ نہیں ہیں، چونکہ تہجد کا وقت بہت لمبا ہے۔ عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر تک آپ پڑھ سکتے ہیں، اول وقت میں پڑھ سکتے ہیں، درمیان میں پڑھ سکتے ہیں، فجر سے پہلے سحری کے وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھیں، وہ رات کی نماز ایک ہی ہے۔ کیا فضیلت ہے! صحیح بخاری حدیث نمبر 2009 اور صحیح مسلم 759، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو رمضان کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی ثواب کی نیت کو جانتے ہوئے ثواب کی نیت کے ساتھ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ قیام بھی رمضان میں گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ بلکہ ناظرین اکرام، ایک اور روایت ہے جو کہ سنن ترمذی حدیث نمبر 806 اور اسی طرح ابن ماجہ حدیث نمبر 1327 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ من قام مع الامام حتی ینصرف، کہ جو آدمی رمضان میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ اور مکمل امام کے پیچھے وہ نماز پڑھتا ہے، کب تک؟ حتی ینصرف، جب تک امام نماز پڑھا کر کے نہ چلا جائے، اس وقت تک وہ امام کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی امام کے پیچھے پوری تراویح کی نماز پڑھتا ہے۔ کتب اللہ لہ قیام لیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ کتب لہ قیام لیلۃ، پوری رات قیام کا ثواب ہے۔ کیا کرے؟ امام کے پیچھے کھڑا ہو، امام پوری 11 رکعت پڑھاتا ہے، 8 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر، مکمل 11 رکعت میں اس کے پیچھے ہو، اسے چھوڑ کر کے نہ جائے۔ اگر وہ کھڑا ہو کر کے اتنی رکعتیں پڑھ لے، 11 رکعت پڑھ لے امام کے پیچھے مکمل، پھر رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، اللہ اسے پوری رات قیام کا ثواب دیتا ہے۔ ناظرین کرام، سوچئے کہ رمضان کس قدر فضیلتوں والا موقع ہے کہ نیکیاں کمانے کا کیا اس سے اچھا موقع ہمیں مل سکتا ہے کہ انسان اگر امام کے پیچھے پورا قیام کر لیتا ہے، اسے پوری رات نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ رمضان کی ایک اہم فضیلت ہے، اور رمضان کو پانا ناظرین اکرام بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ رمضان کو پا لینے سے مومن کے درجات اللہ کے پاس بہت بلند ہو جاتے ہیں، بہت اونچے ہو جاتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ناظرین اکرام، جس واقعے میں بڑی نصیحت ہے ہم سب کے لیے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3925 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دو لوگ جو صحابی ہو گئے، مسلمان ہوئے، اور دونوں کا اسلام ایک ساتھ تھا، ایک ساتھ مسلمان ہوئے، اور ان میں سے ایک آدمی بہت زیادہ مجتہد تھے عبادت میں، بہت محنت کرتے تھے عبادت میں، حتیٰ کہ اس مجتہد آدمی کی عبادت کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے کرتے شہادت پائی۔ زندگی میں اجتہاد، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں میں سے یہ بہت محنتی تھے عبادت میں، یہاں تک کہ غزوے میں شہید ہو گئے، کسی نے قتل کر دیا۔ اور ان کے جو ساتھی تھے، جو ساتھ میں مسلمان ہوئے تھے، 1 سال تک اپنے ساتھی کے بعد زندہ رہے، وہ بھی بعد میں انتقال کر گئے۔ یعنی 2 مسلمان ہوئے تھے، صحابہ ہو گئے تھے، ایک شہید ہوئے، بڑے محنت کرتے تھے عبادت میں، اور ساتھ میں شہادت بھی ہوئی، اور دوسرے جو ان کے ساتھی تھے 1 سال کے بعد فوت ہوئی۔ حضرت طلحہ کہتے رضی اللہ عنہ، فرأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا
مجھے خواب میں دکھایا جا رہا تھا، میں ایسے دیکھ رہا تھا، انا عند باب الجنہ، کہ میں جنت کے دروازے کے پاس ہوں، اذا انا بہم، اچانک میں دیکھتا ہوں جنت کے دروازے کے پاس وہ دونوں ساتھی بھی ہیں، سبحان اللہ، جو ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے، دونوں جنت کے دروازے کے پاس ہیں۔ فخرج خارج من الجنہ، جنت سے ایک آنے والا باہر آیا، اور اس نے آ کر کے جو بعد میں انتقال کیا ساتھی، طبیعی موت، فطری موت ہوئی تھی ان کی، ان سے کہا آؤ اندر داخل ہو جاؤ، وہ جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ وہ باہر آنے والا باہر آیا، اور اس نے جو شہید آدمی تھا، جو بڑی محنت کرتا تھا عبادتوں میں، ان سے کہا تم جنت میں آ جاؤ، وہ جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ ثم رجع، پھر واپس وہ آدمی آنے والا واپس آیا، اور اس نے آ کر کے مجھ سے کہا ارجع، تم واپس جاؤ کیونکہ ابھی تمہارا وقت نہیں ہوا ہے۔ حضرت طلحہ نے یہ خواب دیکھا، ان کو بڑا تعجب ہوا، بڑا تعجب۔ آپ غور کی جنازین اکرام، دو ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک زیادہ محنتی ہے، عبادت گزار ہے اور شہید ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو ساتھی ہے، 1 سال کے بعد فطری موت ان کی ہوئی، اور اپنے دوست کی طرح بہت زیادہ وہ عبادت مجتہد بھی نہیں تھے، لیکن جب جنت سے آنے والا آ رہا ہے، خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں، پہلے اس کو بلایا جا رہا ہے اندر آنے کے لیے، اور شہید کو بعد میں بلایا جا رہا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا یہ خواب جب رسول کو پتہ چلا، سچا خواب تھا کیونکہ رسول نے اس خواب کو سچ کہا، جب وہ خواب رسول کے بارے میں رسول کو پتہ چلا، اور لوگ جو تعجب کر رہے کہ ایسا کیوں ہوا آخر، اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا، آپ نے کہا من ای ذالک تعجبون، آپ نے کہا تم لوگ کیوں تعجب کر رہے ہو، کس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کے نبی، ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا، یہ جو شہید ہوا وہ زیادہ محنت کرتا تھا عبادت میں، اور پھر شہید بھی ہوئے، اور جنت میں لیکن اس سے پہلے وہ داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے یہ بتاؤ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا یہ شخص ان کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہے، 1 سال تک باحیات نہیں رہے؟ اور صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 1 سال تک تو ان کے دوست زندہ رہے، باحیات رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَأَدْرَكَ رمضان، ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کو ایک رمضان اور مل گیا، اور نمازیں اور مل گئیں، سجدے اور مل گئے، چونکہ ان کو 1 سال اور مزید زندگی ملی، اور اس زندگی میں رمضان بھی اللہ نے ان کو دے دیا، اس وجہ سے ان دونوں کے درجات میں فرق آ گیا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، آپ نے کہا ان دونوں کے درجات میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے بیچ میں، یعنی جو بعد میں انتقال کرنے والا ہے وہ شہید سے اتنے اونچے مقام پر ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ یعنی وہ آدمی اگرچہ کہ شہید نہیں ہوا، لیکن رمضان پایا، اس نے پورا سال بھر اس نے عبادت کی، نماز پڑھی، سجدہ کیا، چونکہ مزید موقع اور وقت ان کو ملا، اور رمضان جیسی عظیم نعمت ملی تو اللہ کے پاس ان کا اتنا بڑا درجہ ہو گیا۔ ناظرین کرام دیکھیے، غور کیجئے، شہید ہونے والا شخص، لیکن ایک رمضان ان کے ساتھی کو مزید مل گیا، کتنا اونچا مقام ان کا ہو گیا کہ جنت میں وہ پہلے داخل ہوئے۔ اور رسول نے تو یہاں کہہ دیا جنت میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا فاصلہ ہے ان دونوں کے جنت کے درجوں میں، چونکہ جنت کے اندر درجات ہوتے ہیں کہ وہ جو بعد میں فوت ہوئے اتنے اوپر درجے میں ہیں، اتنی دوری اور فاصلہ ہے ان دونوں کے درجات میں جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا پا لینا خوش نصیبی ہے، اور رمضان میں عبادت کرنے والا شخص، اس کا مقام اللہ کے پاس بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے ناظرین اکرام کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اس کا مقام اللہ کے پاس کیا ہوتا ہے، کیا فضیلت ملتی ہے جو رمضان کو پا لے، کتنا بڑا درجہ اس کو ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ روایت ہے ابن خزیمہ، حدیث نمبر 2212، اور اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور ابن حبان نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 19 کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت کرتے عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے جو قزاع قبیلے کے تھے۔ انہوں نے رسول سے آ کر کے کہا یا رسول اللہ کے نبی، ارأیت، آپ مجھے بتائیے، ان شہد تو اللہ الہ الا اللہ، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں،
وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتَ الْخَمْسِ، اور 5 وقت کی نماز میں پڑھ لوں، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ میں دے دوں، وَصُمْتُ رمضان، رمضان کے روزے میں رکھ لوں، وَقُمْتُهُ، رمضان میں تراویح پڑھ لوں، قیام اللیل تہجد پڑھ لوں، فمن انا، پھر اللہ کے نبی پھر میرا کیا مقام ہوگا، کیا میرا درجہ ہوگا؟ پہلے توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار، 5 وقت کی نمازیں اور زکوٰۃ اور رمضان کے روزے اور ساتھ میں تراویح، اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام کر لے اس کا کیا مقام ہوگا، کس میں سے وہ ہوگا، کیا درجہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام من الصدیقین والشہداء، کہ اللہ تمہیں صدیقین اور شہداء کے درجے میں رکھے گا۔ ناظرین اکرام، صدیقین یہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پہلے انبیاء ہوتے ہیں، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ یہ شخص جو اتنے کام کر لیتا ہے جتنے صحابی نے آ کر کے رسول سے کہے، جن میں رمضان کے روزے کے ساتھ تراویح کی نماز بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم صدیقین کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا اور تمہارا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا، ان کے زمرے میں تمہارا شمار ہوگا۔ تو ناظرین اکرام سوچئے یہ کس قدر عظیم بات ہے، کس قدر بڑی بات ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، حدیث نمبر 15، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے، اذا صلیت المکتوبات، اگر میں فرض نمازیں پڑھ لوں، وصمت رمضان، رمضان کے روزے رکھوں، واحللت الحلال، حلال کو حلال جانوں، وحرمت الحرام، اور حرام کو حرام سمجھوں اور حرام سے دور رہوں، ولم ازد علی ذلک شیء، اس کے علاوہ میں کچھ بھی عمل نہ کروں، بس اتنا کروں، ادخل الجنہ، اے اللہ کے نبی کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے کہا نعم، کہا کہ ہاں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان اعمال میں بھی رمضان کے روزے کا ذکر ہے۔ ناظرین اکرام اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا یہ مقام اور فضیلت ہے، جو اسے پالے اور اس کے روزے رکھے، قیام کرے اللہ کے پاس، وہ صدیقین اور شہداء میں سے شامل ہو جائے گا۔ اور رمضان کی فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے ناظرین اکرام کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جو سخاوت کرتے تھے، جو جود و سخا کرتے تھے، سال کے دیگر مہینوں میں ویسا آپ نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ اتنا اہتمام کرتے تھے رمضان کے اس موقع پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6 اور صحیح مسلم 2308، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور اس میں بھی آپ زندگی میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے رمضان میں، حین یلقاہ جبریل، جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ وَكَانَ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیسے ہوتے تھے؟ اجود بالخیر من الریح المرسلہ، جس طرح ایک ہوا، اور وہ ہوا جو کہ گزر رہی ہے، ایک آندھی جو گزر رہی ہے، اس میں جو تیزی ہے، جس طرح وہ ہوا ہر ایک کو چھو کر کے گزرتی ہے، اللہ کے نبی ہواؤں کی طرح سخاوت کرتے تھے۔ جب جبریل سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت ہواؤں کی طرح ہوتی، جس طرح ہوا کا نفع سب کو ہوتا ہے، آپ اس قدر سخاوت کیا کرتے تھے، اس قدر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں اہتمام کرتے تھے۔ یہ رمضان کی فضیلت پہ دلالت کرتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ آخری نبی اور رسول جو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہواؤں کی طرح آپ سخاوت کر رہے ہیں، ہواؤں کی طرح آپ لٹا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور رسول رمضان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ اجتہاد کرتے تھے، جس اجتہاد کو کبھی دوسری وقت میں نہیں دیکھا گیا۔ مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1175، حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا، اللہ کے نبی اتنی محنت کرتے تھے عبادت میں کہ اتنی محنت کبھی آپ کی دیکھی نہیں جاتی۔ ہمیشہ آپ محنت کرتے، عام دنوں میں آپ تہجد پڑھ کر کے آپ کے پیروں میں سوجن ہو جاتی، ورم آ جاتا تھا،
تو آپ سوچیے پھر رمضان میں آپ کی کیسی عبادت ہوتی تھی۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث 2024 کہ جب اللہ کے نبی آخری عشرے میں جاتے، خود محنت کرتے، گھر والیوں کو جگا دیتے تھے اور کمر کو کس لیتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور اسی طرح اسی ماہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے پورے عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف مسجد کو لازم پکڑ لینا اطاعت کے لیے، پورے سال کے بجائے اللہ کے نبی رمضان کے آخری 10 دنوں کو اعتکاف کے لیے مضبوط پکڑ لیتے۔ ناظرین آپ غور کیجئے، آپ کی سخاوت، آپ کا قرآن مجید سے تعلق اور آپ کا اجتہاد اور آپ کا اعتکاف، آپ کا بیوی بچوں کو جگانا، یہ سب کچھ رمضان میں دیکھا جاتا ہے جس کی مثال پورے سال میں نہیں دیکھی جاتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ سبب یہی ہے ناظرین اکرام، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، خوبیوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی اس رمضان کے مہینے کا پورا فائدہ اٹھاتے تھے۔ لہذا ناظرین اکرام، یہ رمضان کی کچھ فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ ہم سب کو چاہیے، جو اہل علم نے کتاب و سنت کی روشنی اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں، اسے جان لیں تاکہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کا استقبال کریں خوشی کے ساتھ، اور صحیح معنوں میں صحیح ڈھنگ سے ہم روزہ رکھ سکیں۔ اسی طرح ناظرین اکرام، رمضان کے فضائل اور خوبیوں میں سے یہ بھی ہے کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے، جس موقع سے بہت بڑا فائدہ مومن کو ہوتا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 807، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، من فطر صائما، کہ جو رمضان میں روزے دار کو افطار کرواتا ہے، کان لہ مثل اجرہ، جتنا روزے دار کو ثواب ملے گا اتنا ثواب روزہ کھلوانے والے کو، افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ اور آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، سال بھر ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ پوری امت رکن کے طور پر یہ رمضان میں کرتی ہے اور گھر گھر میں روزے رکھے جاتے ہیں، تو اس عبادت کا سب سے بہترین موقع رمضان میں ہے۔ ورنہ آپ شوال میں بھی کر سکتے ہیں، کسی اور دن بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جس کشادگی سے آپ نیکیاں کما سکتے ہیں رمضان میں، وہ سال بھر آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ رمضان کی خوبیوں میں سے ہے کہ گھر گھر میں روزے دار ہیں، آپ چاہیں تو ان کی مدد کریں، افطار میں ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ جتنے ممبرس ہیں، جتنے افراد ہیں جو روزہ کھولیں گے آپ کے اناج پر جو آپ دے رہے ہوں گے، آپ کے پیسے پر جس سے آپ وہ سامان لے کر کے آئیں گے، آپ کو بھی پورا اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی آپ اپنے روزے کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں کے روزے کا ثواب آپ کو مل جائے گا ناظرین اکرام۔ اور اس کا سب سے بہترین موقع اسی رمضان کے مہینے میں ہے ناظرین اکرام۔ اور اسی طرح رمضان کی فضیلت اور خوبیوں میں سے یہ بھی ہے، اگر کوئی رمضان کے پورے روزے رکھ لے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے، اس کے بعد کا مہینہ رمضان کے بعد شوال آتا ہے اسلامی کیلنڈر میں، اگر کوئی شوال کے روزے رکھ لے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث 1164، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، ثم اتبعہ 6 من شوال، اور اس کے بعد 6 روزے رکھتا ہے شوال کے مہینے کے، کان کصیام الدہر، یہ پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اس لیے مسند احمد کی روایت میں وصیام 6 ایام بعد الفطر فذلك تمام السنہ، پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، اس رمضان کے ساتھ 6 روزے شوال کے آپ جوڑ لیں، پورے سال روزے کا ثواب ہے۔ ناظرین اکرام، یہ رمضان کی فضیلت اور رمضان کی خوبیوں میں سے ہے، اور یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے ناظرین اکرام جس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، روزے دار کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت کریمہ، جس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا تذکرہ کیا، وہ تذکرہ بھی روزوں کی سیاق میں کیا ہے۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے اللہ کے نبی، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، آپ کہیے کہ میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلی والی آیت میں رمضان میں قرآن کے نزول کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں
اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو، اور بیمار ہے تو چھوڑ کے بعد میں قضا کرو۔ پھر اس کے فوراً بعد آیت 186 کے اندر اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا کہ جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے 2 رمضان کے روزوں کے درمیان دعا کا تذکرہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا اس سے گہرا تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ مشہور حدیث ہے جو آپ سب نے سنی ہے، وہ روایت ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 1752، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا 3 لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا ہے، الامام العادل، ایک انصاف پسند بادشاہ، اور دوسرا آپ نے کہا الصائم حتی یفطر، دوسرا روزے دار جب تک وہ افطار نہ کر لے، یعنی جب تک وہ روزے کی حالت میں اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرف قبولیت سے اس کی دعا کو نوازتا ہے۔ ناظرین اکرام، کیونکہ روزہ عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور خاص طور پر وہ عبادت کر رہا ہے رمضان کے مہینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے ناظرین اکرام۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، یہ رمضان کے ماہ اور اس کی خوبیاں، خصوصیتیں، فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ جو روزہ ہوتا ہے، اس روزے کی کیا فضیلت ناظرین اکرام، اس کی مستقل فضیلتیں ہیں، اور وہ روزے اگر رمضان میں ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی روزے کی بہت ساری فضیلتیں رکھی ہیں۔ روزہ یہ وہ اعمال میں سے جس سے انسان اللہ کی مغفرت کو، اجر عظیم کو پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کی صفات میں سے اس کو ذکر کیا ہے، جن میں سے یہ ہے کہ مومنین روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان روزے داروں کے لیے اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، سورہ احزاب آیت نمبر 35، کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کیا ہے۔ اور روزے کے بارے میں سورہ بقرہ آیت 184 میں اللہ نے کہا کہ روزہ مسلمان کے لیے خیر ہے، بہت ساری بھلائیاں ہیں اس کے لیے، کاش کہ لوگ اسے جان لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے تمہارے لیے اگر تمہیں اس کا علم ہو۔ جان لے اگر ہم، اور اس روزے کی فضیلت یہ ہے ناظرین اکرام کہ اس روزے سے انسان کی زندگی میں تقویٰ آتا ہے۔ وہ کیسے آتا ہے آگے تفصیل سے میں بتاؤں گا، لیکن یہ فضیلت روزے کی ہے کہ روزے سے تقویٰ زندگی میں پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ مشہور آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت 183، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام روزے کی اہم فضیلت یہ ہے کہ روزے سے زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے کی بڑی فضیلت ہے ناظرین اکرام کہ روزہ ڈھال ہے مومن کے لیے، جس سے وہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں ناظرین اکرام؟ قدیم زمانے میں چونکہ جنگیں تلواروں سے ہوا کرتی تھی، ایک تو تلوار ہے جس سے انسان حملہ کرتا ہے، اور دوسری چیز تھی ڈھال، لوہے کی بنی ہوئی ایسی چیز جس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے سامنے والے کی وار سے۔ جیسے ہی وہ تلوار چلانے لگتا ہے اسے انسان آگے کر دیتا ہے، ایک ہاتھ سے تلوار کو چلاتا ہے اور ایک ہاتھ سے ڈھال آگے کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں کیا کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو آپ نے ڈھال قرار دیا کہ یہ انسان کے لیے جنتن، جیسا کہ روایت ہے۔ اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے، اور اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 9225، حضرت عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ وحصن حصین من النار، کہ روزہ ڈھال ہے اور محفوظ قلعہ ہے، حفاظت ہے مومن کی جہنم کی آگ سے۔ کہ روزہ ڈھال ہے، اور آگے آپ نے کہا حفاظت ہے، پناہ گاہ ہے، قلعہ ہے مومن کے جہنم کی آگ سے، حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے کہ روزہ معمولی نہیں ہے، کہ یہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو رکھنے والے لوگ ہیں وہ جہنم کی آگ سے بچتے ہیں، وہ ان کے لیے ڈھال کی طرح ہے۔ اور رمضان کے روزوں کی فضیلت یہ بھی ہے ناظرین اکرام کہ رمضان کے روزے یا عمومی روزے، یہ روزے انسان کو
انسان کی شہوتوں پر قابو پانے کا اہم ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ جس طرح وہ جہنم کے آگ سے ڈھال ہے، اسی طرح شہوتوں سے بھی وہ ڈھال ہے۔ مشہور روایت ناظرین اکرام، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1905 اور صحیح مسلم 1400، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو طاقت رکھتے ہوں نکاح کی، انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں، فإنہ اغض للبصر، کیونکہ اس سے نگاہ نیچی رہے گی، وأحسن للفرج، اور عزت بھی محفوظ ہوگی۔ اور رسول نے آگے کہا، ومن لم یستطع، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے اس شہوت سے، گناہ سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انسان کھاتا ہے ناظرین اکرام، خون تیزی سے گردش کرتا ہے، انسان طرح طرح کے خیالات میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ شادی شدہ اگر نہیں ہے، اس کی ضرورت پورا ہونے کا صحیح راستہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ غلط راستے پر جانے کا امکان ہے۔ لیکن جب انسان روزے دار ہو، بھوک اور پیاس کے ساتھ ہو، اس کا خون کا دوران کم ہو جاتا ہے، اور شیطان انسان کے جسم میں تیزی سے گردش نہیں کر پاتا ہے، اور انسان کی شہوت کمزور پڑ جاتی ہے بھوک کی وجہ سے، پیٹ کے خالی، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہوتوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اسی لیے رسول نے نوجوانوں سے کہا تو نکاح کر لو، نکاح کی اگر طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھ لو، کیونکہ روزے کی فضیلت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شہوتوں کو قابو کر دیتا ہے، اور انسان گناہوں کے راستے سے، شہوتوں کے راستے سے دور تر ہو جاتا۔ ناظرین اکرام، یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو روزے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، ایک عظیم حدیث ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی کچھ آداب کے ساتھ رمضان کے روزوں کی فضیلت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے ناظرین اکرام۔ اور وہ روایت ہے جس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے 1894 اور صحیح مسلم 1151، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بنو آدم کا جو بھی عمل ہوتا ہے، جو بھی عمل وہ کرتا ہے انسان، اس کے لیے اس کا بدلہ ہے، اس کے لیے اجر ہے، اس کی نیکی ہے۔ اور بتا دیا گیا ایک نیکی کو اللہ 10 لکھتا ہے، 10 سے 700 کرتا ہے، جتنا چاہے بڑھا دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، یہ حدیث دو طرح کے ہوتے ہیں ناظرین اکرام، ایک تو حدیث جو رسول نے کہا ہے، رسول نے کیا ہے، اور ایک حدیث ہے جو رسول بیان کرتے، اللہ سے روایت کرتے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن ہے تو کلام اللہ ہو جائے گا، قرآن میں لکھا ہوگا۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کے رسول اللہ سے روایت کرتے ہوئے اللہ کی بات کو بیان کرتے ہیں، جو کہ قرآن نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے طور پہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بات ہے، وہ حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، فإنہ لی، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ اسے دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کہ انسان جو روزے دار ہے اس کی منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے دار کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے، اتنا اس کا مقام اور منزلت ہے کہ روزے دار بھوک کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے، وہ بدبو اللہ کے پاس مشک، جو کہ دنیا کی سب سے بہترین اور سب سے زبردست خوشبو ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے پاس اس کی بدبو پاکیزہ ہے۔ تو علماء کہتے ہیں جب بدبو ایسی ہے جو انسان ناپسند کرتا ہے، جب وہ اللہ کے پاس مشک سے زیادہ بہتر ہے، تو اس روزے دار کا کیا عالم ہوگا، وہ روزہ رکھنے والا کتنا محبوب ہوگا اللہ کو، کتنا پسندیدہ ہوگا اللہ کو۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے ہر ایک کا بدلہ ہے،
جو اسے مل رہا ہے مل جائے گا اس کو سوائے روزے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی ناظرین کرام حدیث کے اہل علم کے اقوال کے مطابق احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزے کا کیا اجر ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے فَإِنَّهُ لِي، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، وہ سیام جنہ، اور روزہ ڈھال ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی اذا افطر فرح، جب افطار کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تب بھی خوش ہو جائے گا روزے کی وجہ سے۔ روزے رکھنا روزے دار کی فضیلت ہے ناظرین اکرام، اس کا مقام ہے اللہ کے پاس کہ اس کا بدلہ صرف اللہ دے گا، اس کی بدبو اللہ کے پاس مشک سے زیادہ بہتر ہے، اور جب اللہ سے ملے گا ایسی حالت میں اللہ کو پائے گا، ایسا انعام اس کو ملے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ یا رمضان کے روزے، یہ روزوں کی فضیلت ناظرین اکرام جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کے علاوہ مزید بہت ساری فضیلتیں ہیں جو روزے سے متعلق۔ ایک تو ماہ رمضان، اس کی کچھ خوبیاں، خصوصیتیں اور اس کا ایک مقام اور فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ روزے سے متعلق بات ہے کہ جو روزہ رکھا جاتا ہے رمضان میں وہ معمولی نہیں ہے، قیام کا ثواب کیا ہے وہ بھی آئے گا، روزے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے اس میں سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگلے درس میں اور مزید تفصیل ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان فضیلتوں کو جان کر سمجھ کر صحیح معنوں میں روزہ رکھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ رمضان تک پہنچائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔